بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کر لیتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے۔ مشہور صحافی یوٹیوبر اسد علی طور صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب پر جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ابھی حال میں 15 تاریخ کو کے دن انہوں نے اپنا ایک ویلاگ کیا، اور اس ویلاگ میں انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب پر مختلف قسم کے الزامات لگائے، اور وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان الفاظ کا استعمال کروں جو اسد علی طور نے استعمال کیے، اور مولانا صاحب پہ غلط قسم کے الزامات لگائے، اور اس میں کیا ان الفاظ کو اپنی زبان پہ لاؤں۔ اس میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مولانا صاحب کے طوائف کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ غلط اور ناجائز تعلقات ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ان کے الزامات کو۔ میں نے ان کا پورا ویلاگ سنا، اس کو دیکھا کہ اس ویلاگ کے اندر کیا ہے، ایسی کیا چیزیں ہیں کہ آیا یہ الزامات ان کے سچ ہیں، اور یہ جو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش ہے ان میں کس حد تک صداقت ہے، اور اس کے پیچھے کیا وہ چیز ہے کہ اسد علی طور کے مجبور ہوئے یا انہیں یہ پورا ویلاگ کرنا پڑا، ویڈیو کرنی پڑی، اس کی کیا وجوہات ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ایک سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں دنیا میں یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہوتی ہے یا کسی قسم کا تعلق ہوتا ہے، تو آپ اس کے حق میں یا اس کے خلاف نہ گواہی دے سکتے ہیں اور نہ کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں۔ تو اس اصول اور اس قاعدے کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس سے بات تو یہاں صاف ہو جاتی ہے اور بات ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اسد علی طور صاحب کا بھی یہی کوئی مسئلہ ہے، ان کا بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایک تنازع چل رہا ہے۔ وہ تنازع براہ راست تو نہیں ہے بلکہ واسطے سے ان کا یہ تنازع چل رہا ہے، اور اس کے پس منظر کچھ یوں ہے کہ اسد علی طور ایک جرنلسٹ ہے، ایک صحافی ہے، اور ان کے ساتھ ہوا یہ کہ پچھلی دور حکومت میں عمران خان صاحب کی حکومت میں انہیں گرفتار کیا گیا، اور بقول ان کے جو یہ ویڈیوز منظر عام پہ آئی تھی کہ ان پہ تشدد ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ ہونا ہے، اور اس وقت حامد میر صاحب سامنے آئے اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو اس اسد طور صاحب بھی ان صحافیوں میں شامل ہے جو عمران خان اینٹی عمران خان ہے، عمران خان کی شخصیت اور ان کی پارٹی کے وہ مخالف چلتے ہیں اور اس کی ہمیشہ وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس وجہ سے وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا اور عمران خان کے بارے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو اس اور مولانا طارق جمیل صاحب کا چونکہ عمران خان سے بڑا اچھا تعلق بھی ہے، بڑی دوستی بھی ہے، اور وقتاً فوقتاً آنا جانا بھی رہتا ہے، مولانا صاحب اصلاح کی نیت سے اور ایک اچھی نیت سے ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اور عمران خان بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی مولانا صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے اسد طور کو ان کا غصہ بھی ہے اور ظاہر ہے، اور یہ سارا کچھ ان کے دماغ میں ہے۔ تو انہوں نے ایک لمبا چوڑا ویلاگ کیا، اور اس میں 6-7 قسم کے الزامات لگائے مولانا پہ۔ اس میں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مولانا کے بیٹوں سے لے کے، بیٹیوں سے لے کے، بھائیوں سے لے کے ان کی کزنز تک سب پہ الزامات لگائے، اور ایک غلط ایجنڈا کرنے کی کوشش کی باہر۔ اور اس میں سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ نہ کسی قسم کا ثبوت، نہ کسی قسم کا ایویڈنس، نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی ویڈیو، نہ اخبار کی کوئی خبر، نہ کوئی شیئر سرخی، کچھ بھی اس طرح کا ثبوت نہیں ہے۔ بنا ثبوت کے انہوں نے یہ الزامات لگائے۔ تو سرسری ہم ان الزامات کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بات تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ سارا کچھ انہوں نے کیا تاکہ مولانا صاحب کو کسی قسم کا بدنام کیا جائے۔ لیکن اس میں اب اللہ کا کرنا یہ ہے کہ مولانا صاحب ایسی باتوں پہ توجہ دیتے نہیں، اور اس قسم کی چیزوں کے الزامات بھی نہیں دیتے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی اور کرتے بھی رہے۔ تو اس میں سر دست انہوں نے پہلا الزام تو یہ لگایا کہ مولانا صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ
اسلام آباد کے اندر ایک زمین ہے، پراپرٹی ہے، سوسائٹی ہے، اس کے وہ مالک ہیں اور وہ یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اور تو اس کا تو جواب سمپل ہے، آسان ہے۔ اس کے جواب تو یہ ہے کہ یہ کوئی الزام ہی نہیں ہوا۔ ظاہر اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اور پھر مولانا صاحب ان کی اولاد جو ہے وہ مدارس چلا رہے ہیں، مساجد کا انہوں نے ذمہ لیا ہوا ہے اور کئی سارے لوگوں کی کفالت کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو وہ اگر بجائے لوگوں سے مانگنے کہ اپنے کاروبار کر کے اپنے یہ سارے اخراجات پورے کریں، تو اس میں میرا خیال کسی ذی شعور اور عقلمند آدمی کو اشکال یا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ مولانا صاحب کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور جو دوسرے بیٹے ہیں مولانا یوسف جمیل صاحب کے بعد والے، ان پہ انہوں نے الزام یہ لگایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور مولانا صاحب کو ان سے رویہ اچھا نہیں تھا، گھر کے ان کا ماحول اچھا نہیں تھا، جس وجہ سے بچوں کو طلاق ہو گئی، اور یہ کیسے لوگ ہیں، یہ باہر تو فرشتے بن کے رہتے ہیں اور اندر ان کے بچوں کے اور ان کے اپنے بیوی اور بہوؤں کے ساتھ یہ اس قسم کے تعلقات ہیں، معاملات ہیں کہ بچوں کو طلاق ہو گئی۔ تو ظاہر ہے یہ بھی کوئی اس قسم کا اعتراض نہیں ہے، میاں بیوی کے اگر نہیں بنتی تو شریعت بھی ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، اللہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں، طلاق دیتے ہیں، اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے اور یہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور کسی کے معاملات میں آپ نہیں ماننا چاہیے۔ اس سے اگلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ ان کے تیسرے بیٹے وہ شادی شدہ نہیں ہے، وہ عیاش ہے، وہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ گھومتے ہیں، پیسہ ہے، تو میرا خیال کسی کی نجی زندگی میں ہاتھ نہیں مارنا چاہیے، اللہ نے دیا ہے وہ پیسہ ان کا ذاتی ہے، اور یہ بات ہم سب کو ظاہر پتہ ہے، ساری دنیا کے علم میں ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دنیا دار آدمی تھے، اور ڈاکٹر تو خیر وہ بعد میں بنے ہیں، اس سے پہلے وہ دنیا دار تھے، ڈاکٹر تھے، معاف کیجیے گا، اور اس کے بعد وہ دین کی طرف آئے، تو اللہ نے ان کے والدین کو بہت نوازا ہوا ہے، اور ان کی زمینیں ہیں، کاروبار ہے، بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، تو وہ اگر اپنے اس پیسے کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے چل کے انہوں نے کہا کہ مولانا نے امیر لوگوں کو اپنی بیٹیاں دے رکھی ہیں اور ان کی جو داماد ہیں وہ مولانا صاحب سے تنگ ہے، تو یہ بھی گھٹیا قسم کا، یہ وہ غریب قسم کا الزام ہے کہ مولانا صاحب کے داماد ان سے تنگ ہے، یہ الزام بھی ٹھیک نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اعتراض ہے ہی ہے، اس سے بھی مولانا صاحب کی ذات کو متنازع یا نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ان کا اپنا ذاتی کو مسئلہ ہے، مولانا صاحب جیسی شخصیت سے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو اگلا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ مولانا صاحب کے جو بھائی ہیں، مولانا صاحب کا علاقہ جو تلمبہ ہے، ان کے علاقے کا تلمبہ میں جو علاقہ ہے رئیس آباد نام ہے، مولانا صاحب کے بھائی ڈاکٹر کمال صاحب مولانا صاحب وہاں ان کی لوگوں سے زمینیں کھیائی ہوئی ہیں، ان کی اتنی زمین ہے نہیں ہے جتنی زمینیں انہوں نے سستے داموں لوگوں سے خرید کے لوگوں پہ دباؤ ڈال کے پولیس کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، مولانا چونکہ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اپنے اس پریشر، اپنے وہ مقاصد یا پریشر اور تعلقات کی وجہ سے لوگوں سے وہ زمینیں لے کے انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اس قسم کا اگر کوئی آدمی ہے، متاثرہ خاندان ہے، لوگ ہیں جن کے ساتھ مولانا صاحب یا ان کے بھائیوں نے کیا ہے، تو آئے ہیں، عدالتیں موجود ہیں، نظام موجود ہے، علماء موجود ہیں اور ساری دنیا موجود ہے، ایسا کوئی ہے تو لے کے آئیں مسئلہ کو ساتھ، اور پھر آپ اپنے اس الزام کو ثابت کریں۔ خیر یہ انہوں نے کیا تو یہ الزام بھی بہرحال نہیں بنتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اب کوئی آدمی اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنے ظاہر کاموں کی وجہ سے کسی سے مل نہیں پاتا، کسی کے پاس آ جا نہیں سکتا، تو اس وجہ سے ظاہر اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غنڈہ ہے، وہ بدماش ہے، اس کے ساتھ پولیس ملی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، قسم کی تکلیف نہ دی جائے، تو اس کو آپ یہ بھی غلط الزام ہے، اس کے الزام کا بھی یہ بے سر اوقات کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی نہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ یہ ویسے ایک کہانی ہے جو اسد طور صاحب نے گھڑ لی ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، جو الزام
بہت میں اس اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکال سکتا، اور بہت غلط قسم کا الزام ہے کہ مولانا صاحب کو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں 40 کے قریب طوائف ہیں وہ عورتیں جو اب تک ناجائز کام کرتی رہی، غلط کام کرتی رہی، میں نے ان پہ محنت کی، کوشش کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کا دل بدل دیا اور وہ دین کے کام پہ لگ گئے۔ تو حضرت یہ جو اسطور صاحب ہیں، انہوں نے اب اللہ معاف کرے اتنا بڑا الزام لگایا کہ مولانا صاحب ان طوائف میں سے جو خوبصورت ہیں، جو ہماری طرح بیکار یا بدصورت قسم کی ہے، ان کو ان کا خرچہ نہیں اٹھا رہے، جو خوبصورت ہیں معاذ اللہ ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ مولانا کے میں کیا الفاظ استعمال کروں، مولانا کے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، ظاہر ہے جب یہ الفاظ استعمال کریں تو پیچھے کچھ بچتا بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ مولانا صاحب کے غلط ان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو یہ بات پھر کہاں تک پہنچتی ہے؟ تو خدا را یہ بالکل غلط قسم کے الزامات ہیں۔ اس قسم کے الزامات لگا کے آپ اپنی شخصیت کو ہی متنازع بنا رہے ہیں، اس سے آپ کی شخصیت پہ اثر پڑے گا، آپ ہی پہ اثر پڑے گا۔ مولانا صاحب پہ بالکل اس کا کوئی نہیں ہوگا، مولانا صاحب اس قسم کے بالکل نہیں ہیں، اور ایسے ویلاگ سے یا ویڈیو سے تبصروں سے ظاہر ہے ان کی شخصیت کو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ آپ سنت کے متبادل ہے، اور سورج میں تھوکنے کے مترادف ہے کہ آپ سورج پہ منہ کر کے تھوکیں۔ تو خدا را آپ کو اگر مسئلہ ہے تو آپ دلائل کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ آپ ان کو پیش کریں، ان سے آپ اختلاف رائے ضرور رکھیں، ہر کسی سے رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح کے بے بنیاد قسم کے الزامات لگا کے لوگوں کے ذہن میں انتشار پیدا کرنا اور لوگوں کو ایک غلط سمت، غلط راستے کی طرف ڈالنا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ اور آپ کو اگر مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے جناب عمران خان صاحب سے، تو آپ ان سے لازمی اختلاف رکھیں، ان سے ظاہر ہے کہ جائز حد تک اختلاف رکھیں۔ بہرحال آپ لوگ ان سے اختلاف ہے، لیکن اس میں خدا رب مولانا صاحب کو نہ کسی